السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر بنو امیہ کے چشم و چراغ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے اس رضاکار کی سیرت اور کردار جسے دنیا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، سامعین گرامی القدر، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے دو اور بھائی حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بھائیوں کے اندر حکومت کی اہلیت اور صلاحیت دیکھتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل مقرر کیا، حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا عامل مقرر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمہ کا عامل مقرر کیا۔ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں بھائی اپنے فرائض بطریق احسن سر انجام دیتے رہے، لیکن جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو یہ تینوں بھائی اپنی ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر واپس مدینہ تشریف لائے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات فرمائی، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سریر آرائے خلافت ہو چکے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں بھائیوں سے یہ استدعا کی ہے کہ چونکہ آپ تینوں وہ خوش نصیب ہیں جنہیں خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل مقرر کیا تھا، اور میری خواہش یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن انتخاب کے مطابق آپ اپنی یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ لیکن ان تینوں بھائیوں نے بیک زبان ایک جملہ ارشاد فرمایا ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا عمل بننا پسند نہیں کرتے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، اور کافی عرصے تک حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی ہے، چونکہ اپنی دیانتداری کے ساتھ ایک رائے رکھتے تھے کہ خلافت کا حقدار بنو ہاشم میں سے یا بنو امیہ میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلیل افرادی قوت رکھنے والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ یہ شاید بحسن خوبی اپنے فرائض سر انجام نہ دے سکے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ساتھ معاملات، حلم، شرافت، معاملہ فہمی، دور اندیشی، اس کو جج کرنے کے بعد اور سیدنا خالد بن سعید کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی قسم کا تعارض نہ کرنا، اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد ایک دن اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت فرمائی ہے۔ اور جب مرتدین کا ایک ہماگیر فتنہ اٹھا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب اس فتنے کا استحصال کرنے کے بعد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر اور شام کی طرف مہم جوئی فرمائی تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے جو حاضر ہوا ہے وہ سیدنا خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عجیب بات بیان فرمائی، عجیب انداز میں اپنے جذبات کا اظہار فرمایا امیر المومنین، مجھے نہیں معلوم میں کسی بلند و بالا پہاڑ سے گر جاؤں یا زمین اور آسمان کے درمیان مجھے کوئی خونخوار پرندہ اچک لے، کہ میرے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن آپ جب مجھے پکاریں اور میں آپ کی پکار پہ لبیک نہ کہہ سکوں، اس سے بڑی میرے لیے فکر کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیما کی طرف لشکر کشی فرمائی اور سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر مقرر فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اس قافلے کو روانہ کرنے کے لیے، اور جب سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے کر روانہ کرنے لگے تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمایا امیر المومنین، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر مصافحہ کر لوں، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب ہمارے درمیان دوبارہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ ملاقات کا موقع دے دیا تو مجھے آپ سے ملاقات نہ کرنے کی جو خوشی ہے، یعنی شہید ہو جانا مجھے جتنا پسند ہے، اس سے زیادہ مجھے زندہ واپس لوٹنے پہ خوشی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تو وہاں موجود تمام لشکر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک رکعت آئی، اور بہت دیر تک صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کیفیت کے اندر رہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چلنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی کہ آپ ایسا نہ کریں، تو سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا ٹھیک ہے آپ کی خواہش نہیں ہے، لیکن میری اور مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کی مشیت فرمائیں، اور بہت دور تک امیر المؤمنین نے اس لشکر کی مشایعت فرمائی۔ اب سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ جب یہ لشکر لے کر نکلے تو رومیوں کے ساتھ کئی چھوٹے بڑے مارکے پیچا جن میں انہیں شکست فاش دی ہے، حتیٰ کہ مرتد قبائل جو رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آمادہ تھے، ان شکستوں کی وجہ سے وہ بھی مرعوب ہوئے اور انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا ہے۔ اب جب سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتوحات کے سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، ایک مقام پر اچانک رومیوں نے نرغہ کر کے آپ کے بیٹے
حضرت سعید کو شہید کر دیا۔ اب یہ کیفیت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ پہ اتنی گراں گزری، آپ لشکر کو لے کر پیچھے ہٹے۔ رومی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آپ کا قلعہ کما کر سکیں، لیکن مسلمانوں کے ایک کمانڈر نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا اور الجھائے رکھا تاکہ آپ واپس پیچھے آ کر پڑاؤ کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہاں سے واپس مدینہ آ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حرکت پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور آپ کی مناسب ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے، جسے آپ نے بخوشی قبول کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے واپس شام کی طرف سفر کیا ہے اور سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں عام سپاہی کی حیثیت سے لڑے، اور بہت سے اہم معرکوں کے اندر داد شجاعت دی ہے، فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ام حکیم کے ساتھ نکاح بھی فرمایا ہے، اور اسی اثنا کے اندر جب رومی اور مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے تھے، آپ نے رسم عروسی ادا کرنے کی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابھی ہم کفار کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، تو ان مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم عروسی کی رسم ادا کریں گے۔ لیکن سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک عجیب بات بیان فرمائی۔ فرمایا مجھے یقین محکم ہے کہ ان رومیوں کے ساتھ اگلے مارکے کے اندر میں شہید ہو جائے، اور یہ مصر و شام کے علاقے میں آج بھی کنترۃ الام حکیم کے نام سے ایک پل موجود ہے۔ اس مقام پر سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کی رسم عروسی ادا ہوئی، اور ابھی یہ تقریب جاری ہی تھی کہ رومیوں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور رومیوں کا ایک ایسا بہادر شہ سوار شمشیر زن مسلمانوں کو للکار رہا تھا، جسے دیکھ کر سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا ہے، شیر کی طرح جھپٹے ہیں، اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کی خلعت فاخرہ پہن کر خلد بریں کو پہنچ گئے۔ اب جب ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تو آپ نے اپنے خیمے کی چوب نکالی اور رومیوں پہ یوں پل پڑی ہے کہ 7 رومیوں کو واصل جہنم کر دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گرامی القدر سامعین، سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ مقابل معانین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ میں حضرت مادی کرب جو مرتد ہو گئے تھے، اور یہ ایسا شہ سوار تھا کہ جو 1000 شہ سواروں پر بھاری تھا، یہ ایسا بہادر تھا جس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ جب اس نے مسلمانوں کو للکارا تھا تو اس وقت بھی اس کے مقابل سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، حالانکہ آپ نیف اور نزار تھے،
اس کے مقابلے میں کمزور جسم کے مالک تھے، لیکن آپ کے بازوؤں کے اندر ایمانی حرارت بجلی بن کے کود گئی تھی، اور آپ نے حضرت مادی کرب کو شدید زخمی کر کے ان سے ذرا بھی چھین لی تھی، ان کا گھوڑا بھی چھین لیا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بھاگ کر اپنی جان بچائی تھی، پھر ہلکے بگوش اسلام ہوئے تھے اور اپنے اس برے عمل سے تو تائب بھی ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو گرامی القدر سامعین، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اکثر یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان بڑے غزوات میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، اس کا کلک ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشفی فرمایا کرتے تھے، فرمایا آپ کے پاس یہ اعزاز کم ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ آپ کی اولاد میں ام خالد اور آپ کا ایک بیٹا مشہور ہے۔ ام خالد کو لے کر مدینہ کے اندر آپ حج سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ثنا ثنا کے الفاظ سے پکارا، یعنی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر بھی عطا فرمائی تھی، اسی طرح کچھ اور تحائف بھی عطا فرمائے تھے، اور آپ کی اس بیٹی ام خالد کا نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی اس بطل جلیل کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے، ہمیں ان کی نکالی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، ان کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔